نبی اکرم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ دور اخلاقی اعتبار سے اتنا بدترین دور تھا کہ اس دور ہی کا نام دور جاہلیت رکھ دیا گیا تھا۔ بے حیائی کی آخری حد تھی کہ بیت اللہ شریف کا مرد عورت ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ ایک ایک عورت سے کئی مردوں کے تعلقات ہوتے تھے اور اسے معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپس میں قتل و غارت گری، خونریزی عام تھی۔ حدود حرم اور اشہر حرم کے علاوہ کسی کی جان محفوظ نہیں تھی۔ ظلم و جبر کا دورہ تھا۔ جس کے پاس طاقت تھی وہ غریبوں کو ستاتا تھا، مظلوموں پر ظلم کرتا تھا۔ ایسے جاہلیت والے بدترین ماحول میں ہمارے آقا و مولا فخر عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے، اور آپ نے اس جاہلیت والے معاشرے کو شرک اور بت پرستی کی اندھیری اور بھرپور اندھیریوں میں مبتلا انسانیت کو وحدانیت کا درس دیا۔ ظلم کی جگہ عدل، بد اخلاقی کی جگہ اخلاق، بے حیائی کی جگہ حیا، قتل و غارت کی جگہ امن و امان کا درس دیا، اور آپ نے اس کے لیے ہر طرح کی مشقتیں اٹھائیں۔ بعثت کے بعد 13 سال مکہ معظمہ میں گویا انگاروں پر آپ نے وقت گزارا ہے، اور آخر یہ ہوا کہ آپ کو اس ماحول سے باذن خداوندی ہجرت کرنی پڑی، اور مدینہ منورہ کو آپ نے مرکز بنایا، اور 10 سال میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ قوت اور استحکام اور سربلندی عطا فرمائی کہ مکے سے ہجرت کے کل 8 سال کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے فاتحانہ طور پر مکہ معظمہ میں آپ کو داخلہ عطا فرمایا۔ اس 23 سالہ زندگی کے اندر وہ جاہلیت کا جو دور تھا وہ علم اور اخلاق والا دور بن گیا ہے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وہ عورتیں جو بے محابہ ناجائز تعلقات رکھتی تھیں، شرم و حیا کا پیکر بن گئی، اور وہ علاقہ جس میں کسی کی جان مال محفوظ نہیں تھی، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے بدولت ہر آدمی اپنی جان کی طرف سے بھی مامون اور اپنے مال کی طرف سے بھی محفوظ ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس لیے تبدیلی آئی کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور آپ کے دست اقدس پر اسلام کی بیعت لی، وہ صرف زبانی مسلمان نہیں تھے بلکہ عملی مسلمان تھے۔ اور آج کا زمانہ جب جائزہ لیا جاتا ہے تو خود مسلمانوں کے اندر وہ باتیں جاہلیت والی جن کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تھے،
وہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ کیا قرآن بدلا؟ کیا حدیثیں بدلی؟ کیا حضور کی تعلیمات بدلی؟ نہیں، ہم بدل گئے۔ ہم زبانی مسلمان بن کر کے رہ گئے، عملی مسلمان نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل کے زمانے میں اسلام پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ اسلام میں یہ پابندی ہے، اسلام میں وہ پابندی ہے، نئے زمانے کے تقاضے کچھ اور ہیں، اسلام کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ بہت سے ماڈرن لوگوں کی زبانوں پر ایسی باتیں آتی۔ حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی ایک مثال سنو، سنائی جائے۔ فرمایا کہ ایک درزی ہے، کپڑا سینے والا، آپ نے اپنے اعضاء کے صحیح سالم ہونے کے زمانے میں اس کو ایک جوڑا سینے کے لیے ناپ دیا، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، آستین ایسی، سینہ ایسا، دامن ایسا۔ اس نے کہا 1 ہفتے کے بعد لے جانا۔ اس 1 ہفتے کے درمیان جس نے ناپ دیا تھا، اس ناپ دینے والے کو فالج نے آ پکڑا اور اس کے اعضاء ٹیڑھے میڑھے ہو گئے، تشنج ہو گیا۔ 1 ہفتے کے بعد کپڑا سینے والے نے کپڑا سل کر کے دے دیا۔ اب جس نے کپڑے کا ناپ دیا تھا اس کے اعضاء بگڑ چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہیں، وہ سیدھا کپڑا اس پر چڑھ نہیں رہا۔ اب وہ درزی کو بلا کر برا بھلا کہتا ہے، کیسا کپڑا تم نے سیا؟ مجھ سے پہنا ہی نہیں جا رہا، یہ بیکار تم نے سیا ہے۔ تو درزی کا کیا جواب ہوگا؟ بتاؤ، میرے سینے میں کمی نہیں ہے، تمہارے بدن کے اندر کمی ہے۔ میں نے تو ناپ کے مطابق سیا، جب تمہارا بدن صحیح سالم تھا، اب تمہارا بدن خود ہی بیمار ہو گیا تو میرے کپڑے کی کیا خطا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات میں اعلان ہوا، آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ یہ وہ دین اسلام ہے جو صحیح اور فطرت کے مطابق انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور جن انسانوں کی فطرت ہی بگڑ جائے، جو معاشرہ فطرت سے ہٹ جائے، جو معاشرہ انسانیت کو درکنار کر کے زندگی گزارے، اس پر اسلام کیسے فٹ آئے گا؟ تو اسلام کو طعنہ دینے والے خود بیمار ہیں، اسلام بیمار نہیں۔ اسلام دین فطرت، انسانوں کی فطرت کے مطابق خلاق فطرت نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہی دین قیم ہے، یہی اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔